پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان افسدمیم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل سفارائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی، اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطی، ہم پہلے بھی ان کی جنگوں کے بارے میں کافی پڑھ چکے ہیں، اور اب فلسطی کیا ہوتے ہیں، دوبارہ سے جنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ فلسطی دوبارہ سے جنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ 2 پہاڑوں پر موجود ہیں، ایک اس سائیڈ کے پہاڑ پر، ایک اس سائیڈ کے پہاڑ پر، ان کے درمیان میں کیا ہے، ایک وادی موجود ہے، اور دونوں جنگ کے لیے ریڈی ہیں۔ فلسطینیوں کے لشکر میں سے ایک پہلوان نکلتا ہے جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا۔ اب فلسطینیوں کے پاس ایک بڑا ہی تگڑا قسم کا شخص تھا، جسمانی طور پر جو بہت زیادہ طاقتور تھا، اور اس کا نام کیا تھا، جاتی جولیت۔ جولیت اس کا نام ہے، اور شہر اس کا کون سا ہے، جات، یعنی جو چونکہ جات سے تھا اس لیے اس کو جاتی، اور جولیت اس کا نام ہے، جولیت بولتے تھے۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا۔ اب ہسٹری میں بہت زیادہ اس پر بحث کی گئی ہے کہ یہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اندازے پیش کرتے ہیں، لیکن جو ایک ریزنیبل اندازہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ 8.5 فٹ سے لے کر 9 فٹ 2 انچ کے درمیان میں کہیں تھا۔ 8.5 فٹ سے لے کر 9 فٹ 2 انچ کے درمیان میں کہیں پر تھا، اور یہ قد خیر اتنا لمبا نہیں ہے۔ ہسٹری میں کبھی آپ نے 9 فٹ کا شخص تو نہیں دیکھا، لیکن ایک شخص تھا رابرٹ واڈلو، اس کا قد 8 فٹ 11.1 انچ تھا۔ 1940 میں وہ فوت ہوا، اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس کا قد کتنا تھا، 8 فٹ اور 11 انچ، سو تقریباً 9 فٹ کے بالکل پاس اتنے قد کا شخص تھا۔ سو یہ انہونی بات نہیں ہے کہ 8.5 فٹ سے لے کر 9 فٹ 2 انچ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ریسنٹ ہسٹری میں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی ہسٹری میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس کی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص پر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جتنا بھی سامان ہے نا اس کے پاس لوہے کا، یہ تقریباً 150 سے 200 پاؤنڈ وزنی تھا۔ 150 سے 200 پاؤنڈ وزنی کا کیا مطلب ہے، تقریباً 70-80 کلو سے لے کر تقریباً 100-125 کلو تک، یعنی کو 2-2.5 من دے قریب وہ چیزیں ہی سی لوہے دا سامان، تلوار شلوار جو چیزیں وہ لے کر چلتا تھا۔ اب اتنا لمبا اگر قد ہو تو اتنی چیزیں تو سوٹ کرتی ہیں اس کو۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکر کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ یہاں پر بیسیکلی جو فلسطی ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے لڑائی کرو۔ کیوں تم لوگ سارے لڑائی کرو گے یا ہم لوگ سارے لڑائی کریں گے؟ فلسطی فوج کا ریپریزنٹیٹیو نمائندہ میں ہوں، تم ایک اپنا نمائندہ نکالو۔ اگر تمہارا نمائندہ جیت گیا تو جیت تمہاری، جنگ کرنے کی ضرورت، فوج کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر تمہارا نمائندہ ہار گیا تو جیت کس کی؟ ہماری۔ تو یہ نمائندے کے ذریعے جنگ کے کانسیپٹ سے آپ کے ذہن میں کون سی بات آتی ہے؟ وہ یسوع مسیح دی جنگ۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تمام ایمانداروں کو کون ریپریزنٹ کر رہا ہے؟
यीशु रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यीशु जीत गया तो हम सब जीत गए, तो जी यीशु हार गया तो असी सारे हार गए। सो यीशु क्या है? यीशु रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम ईमानदारों को, तमाम खून खरीदों को, और वो जंग लड़ता है। और अगर वो अकेला जंग जीत जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सब जंग जीत जाते हैं, और अगर वो जंग हारता है तो सब जंग हार जाते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया? अकेले इस जंग को जीता है। हम सब के लिए उसने अकेले इस जंग को जीता है। अच्छा, यहां पर एक बड़ी उसकी जो ललकार है उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहता है कि अपने में से किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अब जाति जूलियत क्या है? फिलिस्ती लोगों में से सबसे लंबा है, फिलिस्ती लोगों में से सबसे लंबा है। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इसराइल में से कौन निकले? को सारे ने लम्मा बंदा निकले। तो सारे ने लम्मा कौन सी? साउल। जब साउल को बादशाह बनाया गया तो क्या लिखा था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। साउल लंबा था, चौड़ा था, वो इसका जिस्मानी तौर पर हीरो लगता था एक पूरा। तो यही कहा जाता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने में से कोई मर्द निकालो जो, और लोग भी डेफिनेटली यही सोचते होंगे कि जाति जूलियत के मुकाबले का तो फिर साउल ही है, एडा लम्मा चौड़ा तो वो ही है। तो साउल साहब लुके सन। साउल कहता मैं नहीं जाना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फौजों की फजीहत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल सब इसराइलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए और निहायत डर गए। लिखा है, क्या लिखा? और निहायत डर गए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इब्लीस भी यही काम करता है। ईमानदारों के साथ इब्लीस भी क्या करता है? पहले लफ्जी तौर पर जंग को जीत जाता है। अगर ओपोनेंट आपका डर जाए तो समझ लें कि आपने आधी जंग क्या की है? जीत ली है, बल्कि आधी से भी ज्यादा जंग जीत ली है। जब भी आप किसी भी मुकाबले में जाते हैं, अगर आप अपने लफ्जों से अपने मुखालिफ को डरा पाते हैं तो आप समझें कि उसी वक्त जीत जाते हैं। बस आगे तो आपने सिर्फ कब्जा करना है, जाकर आगे तो आपने इस चीज को सिर्फ हासिल करना है। इब्लीस भी यही काम ईमानदार के साथ करता है। वो ईमानदार को डराता है, और अगर ईमानदार डर जाए तो वो उससे शिकस्त खा जाता है। इब्लीस अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। इसी तरह जो जाति जूलियत है, इसका मकसद भी बेसिकली क्या था कि इसराइल को पहले डरा दे, और इतना डरा दे कि मॉरली ये बिल्कुल बैठ ही जाएं, इनके अंदर कोई हिम्मत ही ना रहे। और जब आप डरे होते हैं ना तो आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं होती। जब आप अंदर से डर जाते हैं, जब आप अंदर से खौफजदा हो जाते हैं, तो कोई हिम्मत, करेज आपके अंदर नहीं होती। आप जंग में भी परफॉर्म नहीं कर सकते। डरिया बंदा कितने भी परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले ही शिकस्त का खौफ जो है वो बैठ जाता है। तो इसने बेसिकली क्या किया है? इसने सामने निकलकर उनके अंदर डर और खौफ को बिठाया है, और ये कामयाब हुआ है। जाति जूलियत इसमें कामयाब हुआ है। वो डर और खौफ को बिठाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि क्या लिखा है? इसराइली निहायत और हरासा हुए और निहायत डर गए। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस इफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यसी था। उसके 8 बेटे थे, और वो आप साउल के जमाने के लोगों में दरमियान बुढ़ा और उम्र रसीदा था। और यसी के 3 बेटे, बड़े बेटे साउल के नाम जो जंग में गए थे ये थे: एलीआब जो पहलौठा था, दूसरा अबीनादाब, और तीसरा समा। और दाऊद सबसे छोटा था, और तीनों बड़े बेटे पीछे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरी चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आप नोट करें कि दाऊद के अंदर हलीमी है। वो ऐसा नहीं उसने किया कि अब्बा अब पहले ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਉਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ
ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, चाहे पूरा पर्पस नहीं भी पता, लेकिन स्पेशल मुझे मसा किया गया, किसी और को नहीं किया गया। और स्पेशल बादशाह ने मैनू सद्या तो मेरी हुण महल तक जनाब पहुंच है, तो आ भेड़ा बकरियां वाला काम मैं तो नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना। बल्कि वो जब और ये कहा जाता है कि जब उसकी हालत बेहतर हो गई थी साउल की, तो दाऊद क्या हुआ था, वापस चला गया था, दाऊद वापस चला गया था, और सिर्फ बवक्त ज़रूरत ही शायद उसको बुलाया जाता था। और लिखा है कि और वो भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था, मगर उसका आना जाना लगा रहता था। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकलकर आता रहा। देखें, अच्छा खासा उस फिलिस्ती ने तमाशा लगाया हुआ था, क्योंकि 40 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। 40 दिन की उसकी प्रैक्टिस है कि वो रोज़ आता है, सुबह शाम आता है और आकर इसराइली फ़ौज को ललकारता है कि अगर कोई तुम में मर्द हो तो निकल कर सामने आए और लड़े। लेकिन इसराइली फ़ौज इतनी ज़्यादा खौफज़दा है, इतनी ज़्यादा खौफज़दा है कि वो बिल्कुल भी निकल कर उनमें से कोई भी आगे नहीं आता। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से 1 एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे, और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है, और उनकी कुछ निशानी ले आ। और साउल और वो भाई और सब इसराइली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर, दाऊद एक अच्छा चरवाहा है, दाऊद क्या है, अच्छा चरवाहा है। और देखिए वो अगर उसने जाना है तो वो अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उसको निगहबान के पास छोड़कर जाता है। सब कुछ लेकर रवाना हुआ, और जब वो लश्कर को जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए तैयार रहा था, उस वक्त वो के पड़ाव में पहुंचा। और इसराइलियों और फिलिस्तियों ने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफाराई की, और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफ़ों में से निकला, और उसने फिर वैसी ही बातें कही। दाऊद ने उनको सुना, और सब इसराइली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इसराइली मर्द यूं कहने लगे कि तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इसराइल की फजीहत करने को निकला है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इसराइल के दरमियान आजाद। अब ये देखिए, ये बातें लोग खुद से नहीं कर रहे। ये जो बातें हैं ना कि जी उसका बाप 3 चीज़ें, उसने 3 शराइत रखी हैं कि अगर कोई इस फिलिस्ती को मार डाले तो उसको बहुत ज़्यादा दौलत दी जाएगी, बादशाह उसे अपनी बेटी ब्याह देगा, और तीसरे नंबर पर उसके ख़ानदान को आज़ाद कर दिया जाएगा। मतलब उसके ख़ानदान को फ्यूचर में कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब ये हम सोच सकते हैं कि ये शायद तीनों बातें एक दफ़ा में ना आई हों। इसने क्या कहा हो कि जो कोई उससे लड़ेगा उसको बहुत ज़्यादा दौलत दी जाएगी, लेकिन ये ते कोई नहीं मन्या होना। फिर उन्हें एक गल ऐड की थी होनी कि मैं अपनी बेटी भी उसको ब्याह दूंगा, और जब इस पर भी कोई नहीं निकला तो फिर उन्हें क्या होना है कि चल ਉਹਦੇ खानदान ਨੂੰ भी टैक्स की माफ़ी मिल जाएगी। यानी खानदान भी अब क्या करे, उस फौजी पर प्रेशर डाले कि चल तेनों पैसे भी मिलेंगे, तेरा विआह भी बादशाह के घर हो जाएगा, तो नाले साड़ी भी सारिਆਂ ਦੀ टैक्स तो जान छुट जाएगी। सो मे बी घर वाले भी उस पर प्रेशर डालें। लेकिन इन सारे ऐलानों के बावजूद कोई शख्स नहीं निकलता कि वो जाकर जूलियत से लड़ सके, इतना ज़्यादा खौफ था उसका। दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मार कर ये नंग इसराइल से उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामखून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई इलियाब ने उसकी बातों को जो वो करता था सुना, और इलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़कर वो कहने लगा तू यहाँ क्यों आया है, और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां जो तूने जंगल में किसके पास छोड़ी, मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। अच्छा, वो गल्ला वैसे दाऊद कर रहा है इधर उधर, उसने ये नहीं कहा कि मैं इसको मार दूंगा फिलिस्ती को। दाऊद ने ये लफ्ज नहीं बोले कि मैं फिलिस्ती को मार दूंगा। दाऊद ने क्या कहा है
کہ کوئی اس کو مار ڈالے, کوئی اس کو مار ڈالے. اس نے اپنے آپ کو ابھی پیش نہیں کیا, بلکہ اس نے فوجیوں میں سے کہا کہ یہ ہوتا کون ہے اسرائیل کی زندہ خدا کی, اسرائیل کی فضیحت کرنے والا, اسرائیل کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا, زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا, اس کو کوئی مار ڈالے. وہ اس طرح کی جب باتیں کر رہا ہے تو اس کا بڑا بھائی الیاب ہے وہ سن لیتا ہے, تو وہ بالکل انجی بولتا ہے جویں آج کل دے وڈے بھرا بولتے ہیں سارے نے نکے نو اور چل دوڑ جا تو ایتھے کرنے, کیونکہ وہ داؤد کو, اچھا اس کی 4 وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ کیوں الیاب جو ہے وہ داؤد کو اس طرح سے بولتا ہے. پہلے نمبر پر تو شاید اس کے نزدیک داؤد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. داؤد کیا ہے؟ انسگنیفیکنٹ ہے, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یعنی وہ کہنے کہ اسی وڈے جڑے 3 نا جناب اسی تے فوج سے ہیں, اور فوج میں ہونا آپ کو پتا ہے ایک عزت کی بات سمجھی جاتی. تو ہم فوج میں ہیں, ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھیڈاں بکریاں چراؤندا اوتھے سارے نے نکا, تو یہ آگے بڑیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرن ڈیا. سو پہلی بات یہ مانی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, یہ عام سا, یہ چھوٹا سا آدمی ہے, انسگنیفیکنٹ آدمی ہے, یہ اس لائق نہیں کہ اتنی بڑی بات کر سکے. دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے, یہ الیاب نے اپنے پاس سے لگا لیا, میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں تو لڑائی میں آیا. دوسرے نمبر پر الیاب اس پر الزام لگاتا ہے کہ تیرا دل ٹھیک نہیں ہے, تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ گھمنڈ اور شرارت ہے. تیرے دل کے اندر گھمنڈ اور شرارت ہے, یعنی جو تو کام کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے تیرا ارادہ ٹھیک نہیں. ایک اور سے سنیے گا, جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے تیری نیت اور تیرا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. اب دلوں کو تو خدا کا کلام کیا لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں کہ دلوں کا جانچنے والا کون ہے؟ صرف خدا ہے. صرف خدا ہے جو دلوں کو جانچتا ہے, جو جان سکتا ہے, اور ہم تو خود بھی اپنے دل کو بعض اوقات نہیں جان پاتے. کیا لکھا ہے کلام میں کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے, اس کو کون دریافت کر سکتا ہے. یعنی بعض اوقات ہمارے دل میں کیا ہے خود بھی نہیں جان پاتے. کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ اس کی نیت کو جان پائے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور ہم اکثر ججمنٹ کرتے ہیں, ہم بڑے کوئک جج کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو کہ ہاں یہ خادم فلاں فلاں کر رہا ہے, یہ فلاں میٹنگیں کراتا پھر رہا ہے, یہ فلاں کام کر رہا ہے, یہ اسی جاننے ہیں سارا کچھ پیسے لی کرتا ہے. کہنے ہیں کہ نہیں, یہ مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا ہے. تو اکثر خادم ہو یا کوئی بھی ہو, ہم لوگوں کے ایکشنز کو دیکھ کر ان پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے دل کو جانتے ہیں. جس طرح الیاب نے داؤد سے کہا کہ میں تیرے دل کو جانتا ہوں, جو تیرے دل کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے اور شرارت ہے, سو میں اس سے واقف ہوں. حالانکہ وہ واقف نہیں تھا. داؤد کے دل میں نہ تو غرور تھا نہ شرارت تھی, بلکہ اس کے دل میں جینون کنسرن تھا کہ کوئی اسرائیل کے خدا کی فوجوں کی فضیحت کیسے کر سکتا ہے, کیسے لگا سکتا ہے. اس کے دل میں جینونلی یہ بات پائی جاتی تھی, لیکن الیاب اس پر الزام لگاتا ہے. تیسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ الیاب کو شاید یہ ڈر تھا کہ داؤد ہو جی گلاں چک کر کے تے چک چکا کے مینوں تے نہیں اگے کرنا چاہتا, کیونکہ الیاب بھی کیا ہے, دیکھنے میں خوبصورت ہے, جوان ہے, ایک اچھا خاصا مرد ہے, ٹھیک ٹھاک. تو جی ساؤل اچھا خاصا مرد نہیں اگے آیا تے چلو آ تے ہے ہی ہے نا, انہوں کیا یہ جانتا ہے کہ شاید اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایویں چک چکا گلاں کردا پھرے ادھر ادھر تے چک چکا کے لوگ مینوں ہی نہ کہن تو چل گاں ہو یار تو بھی تے چنگا بھلا ایڈا وڈا فوجی بنیا پھرنا تو اس کو شاید یہ بھی ڈر تھا. اور چوتھے نمبر پر چونکہ داؤد ٹھیک تھا اس لیے الیاب اس کے خلاف ہوا. اور جب کوئی بندہ ڈرا ہوتا ہے نا, سہما ہوتا ہے, تو اور وہ ویسے ہی خوف زدہ ہوتا ہے, تو اس کو کریج والے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بالکل پسند نہیں کرتا, کیونکہ جدو اندروں اتنا کہ ڈریا ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی فون تے کچھ بھی ہو جانا, تو انہوں کریج والے الفاظ بھی کی لگتے ہیں اس ٹائم برے لگتے ہیں, یار تو میں گلا نہ کر تو جا.
لیکن یہ جو کام الیاب نے کیا ہے یہ داؤد کے لیے پہلی جنگ تھی. اس کو سپرجن نے بھی کہا ہے اور بھی بہت سارے عالموں نے کہا ہے کہ یہ داؤد کے لیے پہلی جنگ تھی. جولیت سے لڑنے سے پہلے جو داؤد جنگ جیتا ہے وہ یہ جنگ تھی جو الیاب کے الفاظ تھے. کیونکہ یہاں سے داؤد کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا ارادہ، اچھی نیت، اچھی سوچ، اچھی خواہشات، اچھے الفاظ، لیکن اگر تانوں بندہ کوئی ہو جائے ٹکر جائے، وہ لفظوں سے ہی آپ کو مار ڈالے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ چانس ہے کہ آپ وہ سارے اچھے ارادے ترک کر دیں گے. چانس ہے کہ آپ مڑ جائیں گے، چانس ہے کہ آپ پھر جائیں گے. ہو سکتا تھا داؤد بڑے اچھے ارادے لے کر آیا، اچھی نیک خواہشات لے کر آیا، لیکن ان تمام الفاظ کو سننے کے بعد وہ دل برداشتہ ہو گیا، یا اس کا دل ٹوٹ گیا، یا اس کے ارادے قائم نہیں رہے اور وہ واپس مڑ گیا. وہ چپ کر کے انہیں جڑیاں چیزاں لے آندیاں کہ اللہ پھڑا تو ہے پھڑ کھانا یہ شیواں تو میں چلا ہوں. ایسا ہو سکتا تھا. ایماندار بھی جب کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، ایمان سے، فیتھ سے کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی بڑے الیاب آتے ہیں راستے میں. ویسے کئی تانوں ہونے یاد آ جانے نے، بڑے الیاب آتے ہیں آپ کے راستے میں. وہ پوچھیں گے کہ ہاں بھئی تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہاری تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، اور ہم تمہارے دل سے واقف ہیں، تم یہ سب کچھ گھمنڈ میں، شرارت میں کرنا چاہتے ہو، تم اپنے مقصد کو اچیو کرنا چاہتے ہو، اسی تیرے دل نو جاننے ہیں تو ٹھیک نہیں گا. اس طرح کی باتیں کر کے ایماندار کو بھی روکنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایماندار، بہت سارے لوگ ان باتوں سے رک بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایفیکٹو نہیں ہے. داؤد نہیں رکا کیونکہ داؤد نے یہ جنگ جیت لی. اس نے جولیت سے جیتنے سے پہلے الیاب سے جنگ جیتی ہے، اس سچویشن سے جنگ جیتی ہے کہ وہ اس سچویشن میں گھبرایا نہیں ہے. آگے پڑھتے بھی ہیں. لیکن ایماندار بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان سچویشنز کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. کبھی کبھی الیاب جو ہے ایماندار کی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ نہیں ہو پاتا. اگر تو وہ کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جنگ لڑنے سے پہلے ہی آپ ہار گئے، اصل جنگ لڑنے کا تو موقع ہی نہیں آیا. اگر داؤد یہ جنگ ہار جاتا تو وہ اگلی جنگ لڑ ہی نہ پاتا. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ داؤد نے کہا میں نے کیا کیا، کیا بات ہی نہیں ہو رہی. ویسے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تے داؤد دا جواب جڑا نا بالکل ساڈے اگر ہے جویں اسی نہیں گل کردے کوئی انج بڑا بھرا چھڑک دے او کی یار گل ہی کرنے آ کی ہو گیا وہ کہتا کیا بات ہی نہیں ہو رہی، مطلب میں گل ہی کیتی ہے نا، میں اتنے کی کر دیتا. اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا، ویسے ہی باتیں کرنے لگا، اور لوگوں نے پھر اس سے پہلے کی طرح جواب دیا. داؤد باز نہیں آیا، اس نے الیاب کی باتوں کو کیا کیا ہے؟ سائیڈ پہ رکھ دیا، اگنور کر دیا ہے، کیونکہ وہ ساری نیگیٹو باتیں تھیں، وہ کوئی پازیٹیو باتیں نہیں تھیں. ہاں میرے بھائی تو بالکل ٹھیک باتیں کر رہا ہے کہ ایک نامختون فلسطی کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اسرائیل کے خدا کی، زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے، ان کو للکارے، ان کو چیلنج دے. ایک نامختون فلسطی نے جرت کیسے کی؟ میرے بھائی باتیں تیری ٹھیک ہیں، لیکن ہم میں اتنی جرت نہیں ہے ہم میں سے کسی میں بھی کہ کوئی اس کے ساتھ جا کر لڑے. وہ یہ کہنے کی بجائے اس نے داؤد کو ڈانٹا، اور داؤد نے کیا کیا؟ اس کی ان تمام باتوں کو سائیڈ پر رکھ کر آگے بڑھ گیا. اور جو وہ باتیں جو داؤد نے کی سننے میں، تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا، اور اس نے اسے خدا بھیجا. اور ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے. اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، لڑے گا. اچھا جب انہوں نے، ویسے تو داؤد یہ تو کہہ ہی نہیں سی رہا کہ جی میں لڑاں گا، یہ داؤد نے اب کہا جا کر ساؤل کے سامنے کہ میں لڑوں گا. اس سے پہلے جب داؤد باتیں کر رہا ہے تو کسی نے کہا کہ چلو کسی دے اندر تو تھوڑی بہت ہمت ہے، تو اگر اتنے سارے لوگوں میں جن میں ہمت نہ ہو، اگر کوئی بھی ہمت دکھاتا تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ پرومیننٹ ہوگا. تو وہ اس کو ساؤل کے پاس لے کر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. تو ساؤل ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ کر خوش تو ہوا ہوگا، چلو یار کوئی تو ہے جس نے ہمت کی ہے.
وہ ساؤل کو کہتا ہے کہ تیرا خادم یعنی میں اس فلسطی سے لڑوں گا. ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے, کیونکہ تو محض لڑکا ہے, تو اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے. ساؤل اگین کیا کرتا ہے, اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو ابھی اس قابل نہیں ہے. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا, اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی بکرا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا, اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا, سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا, اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. پھر داؤد نے کہا, خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا, وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. یہاں پر داؤد اپنے اس ٹریننگ پروسیس کو بیان کرتا ہے, اس ٹریننگ پروسیس کو بیان. اچھا, داؤد کی اگر آپ ٹریننگ پر غور کریں تو وہ چرواہا ہے. ایک تو اس نے بھیڑوں کا خیال رکھنا چاہا, اور چرواہے کے پاس کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھیڑاں نال گلاں تے کر نہیں سکتا. سو یہ مطلب ہے کہ ان کو کافی ٹائم مل رہے گا. تو اس ٹائم میں وہ کیا کرتا ہے, اس ٹائم میں وہ دو کام کیا کرتا ہوگا. ایک تو وہ خداوند کی پرستش کرتا ہوگا, اس کے ساتھ دل لگاتا ہوگا, اور دوسرا ہو سکتا وہ اپنی سلنگ شاٹ دے نشانے ماردا ہے, یعنی جو اپنی گلیل ہے اس کی, اس سے نشانے کی پریکٹس کرتا ہو. اور تیسرے نمبر پر وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت میں اس قدر ایکٹیو تھا کہ اگر کوئی شیر یا ریچھ تک ان پر حملہ کرے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان پر تھا تاکہ ان کو ان سے بچا. یہ اس کی ٹریننگ تھی. خدا نے داؤد کو استعمال کرنا تھا, اور اس استعمال سے اس سے پہلے کہ خدا اس کو بڑی جنگ میں کر جائے, خدا نے اس کو ایک ٹریننگ. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں خدا نے اس کو ہیرو بنا دیا. اس ایک دن میں ہیرو بنانے کے پیچھے ایک لمبی ٹریننگ بھی اس کی موجود ہے, جس میں کہ وہ لڑتا ہے اپنی بھیڑوں کے لیے, ریچھ سے بھی لڑتا ہے, شیر سے بھی لڑتا ہے, وہ گلیل کی پریکٹس بھی کرتا ہوگا, وہ پرستش بھی کرتا ہوگا, خداوند کے ساتھ بھی اس کا ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں اس پیریڈ کے تحت کرتا رہا تھا. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب خداوند نے کہا نا کہ ایک آدمی میرے دل کے موافق مجھے مل گیا, تو یعنی جس کا دل راست ہے, تو یہ ذاتی جوریت سے جنگ جیتنے کے بعد نہیں کہا خداوند نے, یہ اس سے پہلے کہا تھا, یہ اس سے بہت پہلے کہا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ داؤد کی عمر کو شاید 10-15 برس کے درمیان میں کہیں تھی, یعنی کو 15 کے آس پاس, جب اس کو مسح کیا گیا تھا. سو اس کا کیا مطلب ہے, استعمال خداوند نے بعد میں کیا ہے, لیکن اس کا دل خداوند کے ساتھ پہلے سے راست ہے, پہلے سے ٹھیک ہے. ساؤل نے داؤد سے کہا, جا خداوند تیرے ساتھ رہے. تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور اسے تجربہ بھی پہنائی. داؤد نے اور چلنے کی کوشش کی, آزمایا نہیں تھا. اب داؤد نے ساؤل سے کہا, میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے. سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا. ساؤل کہتا ہے ٹھیک ہے, تو تیرے اندر جوش ہے اور تو جانا چاہتا ہے, سو تو جا, لیکن یہ ہتھیار پہن لے, یہ ہتھیار پہن لے. لیکن چونکہ داؤد نے ان ہتھیاروں کو آزمایا نہیں تھا, اس لیے وہ اس کے کام نہیں آتے. اب یہاں پر آپ ساؤل کے ذہن کو پھر دیکھیں گے کہ ساؤل کا ذہن پھر جسمانی سوچتا ہے کہ ان ہتھیاروں کے بغیر جنگ جیتنا یا اس سے شکست دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, ان ہتھیاروں کے بغیر. اور اس سے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ہم ایماندار بھی دوسرے کے ہتھیاروں کو کام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو ہے نا جسمانی اور روحانی ہتھیار, وہ تو ایک چلیں الگ بات ہے, لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے کپڑوں میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کام ہم نہیں کر پاتے. ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا خدمت میں پرفارم کر رہا ہے, اس نے یہ کام کیا ہے, تو شاید میں بھی اس کے نقش قدم پر ایسے چلوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن ہم کامیاب
نہیں ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے ہر کسی کو ایک ڈفرینٹ کیپیسٹی دی ہے, ڈفرینٹ خدمت کے لیے چنا ہے. سو آپ دوسروں کے کپڑوں میں فٹ نہیں ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ جو مسٹر اے کر رہا ہے آپ وہی کام کریں گے تو وہی کامیابی آپ کو ملے گی, کیونکہ خداوند نے اس کے لیے کچھ اور رکھا ہے اور آپ کے لیے کچھ اور. اسی طرح جو جسمانی اور روحانی ہتھیاروں میں بھی فرق ہے. داؤد کے ہتھیار کون سے ہیں؟ اس کے ہتھیار, اس نے نیا نامہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن اس کے ہتھیار کون سے ہیں؟ روحانی ہیں. وہ خداوند پر بھروسہ کر رہا ہے. جسمانی ہتھیار کر کے خداوند پر بھروسہ کر رہا ہے اور اس کے دل کا مقصد خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالے سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال دیا, اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا, اور پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا اور وہ فلسطی بڑھا. اچھا 5 پتھر اس نے کیوں اٹھائے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 5 بھائی تھے, کہا ہی جاتا ہے, کامن بات ہے, اور لیکن ایگزیکٹ ریزن یہاں پر نہیں لکھی, اس لیے اس نے شاید 5 پتھر اٹھائے تھے. اور وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا. اور جب وہ اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا, کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرے کا تھا. اب آپ ایزیوم کر کے دیکھیں کہ داؤد ایک فلسطی ہے جس نے کوئی 100-150 پاؤنڈ یا 100 سے 200 پاؤنڈ 150 سے 200 پاؤنڈ کا یا 2-2.5 مانڈا کم از کم لویا اپنے اتنے پایا ہے اور وہ فل ریڈی ہے اور اس کا سپر اٹھانے والا اس کے آگے آگے ہے, اور یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے لڑنے کے لیے کون آتا ہے؟ داؤد. اور داؤد کے پاس کیا ہے؟ ایک فلاخن ہے, بیگ ہے وہ پتھر نے, تے وہ لکھا ہے وہ ادھر ادھر نگاہ کی. ادھر ادھر نگاہ کی کا کیا مطلب ہے کہ وہ شاید ادھر ادھر ویندا ہوئے گا کہ کیڑا بندہ ہے جڑا میرے نال لڑ لیا ہے, تو پھر انہیں ویکھیا ہونا اچھا ہے. اور داؤد کیا ہے؟ داؤد اس وقت کوئی بہت بڑے سائز کا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑا چھوٹا سا تھا, یعنی اس کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹا تھا, اور وہ اس کو ناچیز جانتا ہے. سو فلسطین نے داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو تجھے لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ وہ اپنی مردانگی کو چیلنجڈ سمجھ رہا ہے. کیا میں کتا ہوں؟ مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری مردانگی کو چیلنج کیا گیا کہ میں اتنا بڑا مرد تے نکا یا منڈا میرے اگے انہوں نے بھیج دیتا ہے. اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی, اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ, میں دوں گا. داؤد نے اس فلسطین سے کہا میرے پاس آتا ہے, میں الفواج کے نام سے اسرائیل کی ہے جس کی تم نے فضیحت کی ہے میرے پاس آج ہی خدا میرے ہاتھ میں کر دے گا, میں تجھ کو مار کر دے میرا سر تجھ پر سے اتار دوں گا, میں آج فلسطینیوں کی جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے, اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا, اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. وہ کہتا ہے کہ نہ صرف تم جان لو گے بلکہ ساری دنیا جان لے گی, بلکہ یہ لشکر بھی جان لے گا جو یہاں پر موجود ہے, کیونکہ یہ لشکر کیا ہے؟ یہ ڈرا ہوا لشکر ہے. اسرائیل کا لشکر جو تھا وہ کیا تھا؟ ڈرا ہوا تھا. اور جس طرح سے اس نے لعنت کی, اس نے دھمکی دی, اس نے بڑی بات کی, داؤد نے بھی اس کو کہا کہ میں بھی تیرا گوشت جو ہے وہ سارے لشکر کو, بلکہ سارے لشکر کا گوشت جو ہے وہ ہوائی پرندوں کو کھلاؤں گا. اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا. اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا, اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا. سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا, اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی. اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا. اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو بھاگے. اچھا یہاں پر 2-3 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. سب سے پہلے ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے. داؤد آگے بڑھا تو خداوند نے اپنا مقصد اس کی زندگی میں پورا کیا. اور ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ پاتے, ہم آگے
نہیں بڑھ پاتے. جب ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم کوئی سٹیپ لیں, آگے بڑھیں, ایمان کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ آگے بڑھیں, تو ہم آگے نہیں بڑھتے. اور ہم اکثر میک شور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک 100% چیزیں صحیح نہ ہوں گی, جب تک 100% ہر چیز ہمارے حق میں نہیں ہوگی, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو فیتھ کے ساتھ ہم سٹیپ نہیں لیتے اور سوچتے رہتے ہیں. یہاں پر کسی نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ جاتی جولیت اتنا بڑا ہے تو ہم اسے شکست کیسے دیں گے, اور داؤد یہ سوچ رہا تھا کہ جاتی جولیت اتنا بڑا ہے کہ میرا نشانہ اس پر سے خطا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے آپ کو کہ سارے یہ سوچتے تھے کہ جاتی جولیت اتنا بڑا ہے اور ہم اسے کیسے شکست دے سکتے ہیں, لیکن داؤد یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ہے, یعنی متھا ہی ایڈا بڑا ہے تو میرا نشانہ خطا نہیں ہوئے گا, میں مارا گا تو بچے گا جا کے, ایڈا بڑا ہے متھا. یعنی پرسپیکٹو کا ایک ڈفرنس ہے, ایک سوچ کا ڈفرنس ہے, ایک خیال کرنے کا ڈفرنس ہے. اور جس طرح ان کا دیوتا دجون عہد کے صندوق آگے گرا تھا, اسی طرح وہ فلسطی جو ہے وہ گر جاتا ہے. اور لیکن فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے. اب یہ بھاگے کیوں ہیں؟ ان کو تو سرنڈر کرنا تھا, مطلب طے کیا پایا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو تم سرنڈر کرو گے, اگر تم جیت گئے تو ہم سرنڈر کریں گے. لیکن یہ سرنڈر نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. سو آپ ابلیس کے وعدوں پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے. ابلیس ہمیشہ کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اور اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطینیوں کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک رگیدا, اور فلسطینیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شاریم کے راستے میں اور جار اور اکرون تک گرتے گئے. بنی اسرائیل فلسطینیوں کے تعقب سے الٹے پھیرے اور ان کے خیموں کو لوٹا. اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلیم میں لایا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا. یہ بعد کی بات ہے. جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابنیر سے پوچھا, ابنیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ابنیر نے کہا, بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا. تب بادشاہ نے کہا, تو تحقیق کر کے یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ساؤل کے پاس آ کر بجایا کرتا تھا, تو ساؤل کیوں کر کہہ رہا ہے کہ یہ کس کا بیٹا تھا. اس کے لیے مختلف جو باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ نہیں وہ ایک پردہ ہوا کرتا تھا اور وہ پردے کے پیچھے بجاتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ساؤل جو ہے وہ جب بری روح اس پر آتی تھی اور وہ بجاتا تھا تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا ہوتا کہ یہاں پر کون ہے اور کون نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ اب ساؤل کی طبیعت بہتر ہو چلی تھی اور یہ اپنی ٹین ایج میں تھا, داؤد اس وقت زیادہ چھوٹا تھا, اور جب یہ اس کا آنا جانا لگا ہے تو اب اس کی جو خد و خال اور شکل بھی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے. اور چونکہ وہ بادشاہ ہے اس لیے اس کا اتنا دھیان نہیں تھا اس پر, اس لیے اس کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف اس نے اس کی گھرانے کا پوچھا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے. داؤد کو تو وہ پہچانتا ہے لیکن اس کے باپ کا نہیں پتا. اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابنیر اسے لے کر ساؤل کے پاس آیا اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا. تب ساؤل نے اس سے کہا, ہے جوان تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب دیا, میں تیرے خادم بیت لحمی یسی کا بیٹا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ سے اینڈ پہ کرنا چاہوں گا اس سارے واقعے کو لے کر, کہ ایماندار ہوتے ہوئے اکثر ہم ایمان کا یا فیتھ کا سٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں. اور جب ہمارے پاس موقع ہوتا ہے, ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے. شاید ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, پتہ نہیں حالات کیا رہیں گے, یا میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی نقصان نہ ہو. مطلب اپنی انسانی طور پر ہم بہت ساری چیزیں سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خداوند چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایمان سے سٹیپ لیں. اگر تے تسی سٹیپ جداؤن انگو لینا ہے, دیکھیں جداؤن نے بھی ایک سٹیپ لیا تھا نا, لیکن انہیں سٹیپ کیویں لیا سی کہ خدایا اج اے ہوئے تے اے نہ ہوئے, پھر اگلے دن اے ہوئے تے اے نہ ہوئے. انہیں کو 3 واری خدا نو ٹیسٹ کر لیا. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ بار بار خدا کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, پھر خدا نے تانوں کو نشانی دے, پھر تاں لگتا نہیں یار نشانی بھی نہ ایڈی پکی نہیں ہے, خدا ایک اور نشانی آن دے. پھر دوجی نشانی بعض اوقات لگتا ہے کیونکہ تہاڈا اپنا دل نہیں کر رہا ہوندا تو تسی کہندے ہو کہ نہیں خدا ایک تیجی نشانی بھی آن دے. تو بعض اوقات خداوند رحم میں
آپ کو کوئی نہ کوئی نشان دے دیتا ہے. مثال کے طور پر خداوند آپ کو کہیں خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, کہیں لے جانا چاہتا ہے. یہ خدمت میں کوئی ایسا ڈسیزن ہے جو کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کریں, اور آپ وہ نہیں کر رہے, ڈرتے ہوئے نہیں کرتے. اور جو آپ مطلب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں خداوند کی طرف سے ہوگا نہیں ہوگا, کروں نہ کروں, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ انسان ہوتے ہوئے یہ ڈیلیما ہم اکثر فیس کرتے ہیں. لیکن آپ چونکہ ہر کسی انڈیویجول سچویشن کو انڈیویجول ہی جانتے ہیں, لیکن جب آپ فیتھ کے ساتھ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں خداوند کے جلال کے لیے, خداوند کے جلال کے لیے, تو وہ ضرور اس کو آنر کرتا ہے. مطلب یہ اپنے مقاصد کے لیے نہ ہو, اپنے لیے نہ ہو, اور یہ انسان خود ہی جان سکتا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں یہ کس لیے کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ خداوند کے جلال کے لیے ایک سٹیپ آف فیتھ لیں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو بڑا ہی ملے گا, اس کی فتح بھی آپ کو بڑی ہی ملے گی. اور جنہ ڈر ڈر کے میک شور کر کر کے کہ ہاں ہن نہ خراب ہو جائے, ہن نہ کوئی خراب ہو جائے, کے پیری کوئی سٹیپ لو گے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا اجر بھی اس طرح سے نہیں ہوگا, کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اس پر بھروسہ کریں. ہم نے ایک ختنے والا واقعہ پڑھا تھا, جب اسرائیلیوں نے یردن کو پار کیا تو تب خداوند نے کہا تھا کہ اب سب کا ختنہ کرو, یردن سے پہلے نہیں. تو اب یردن کے پار دشمن کے سامنے بٹھا کے خداوند نے کیا کہا تھا کہ ان کا ختنہ کیا. ختنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دن تک اب وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ لڑ سکیں. ظاہر تو وہ ڈر سکتے تھے سارے, لیکن خداوند چاہتا تھا کہ یہ خداوند پر مکمل بھروسہ رکھیں, نہ کہ اپنے آپ پر. یردن کے پہلے کیا جاتا تو وہ زیادہ راضی رہتے کہ چل کوئی نہیں یار, ہالے تو یردن اسی کیڑا پار کیتا ہے, ہالے تو دشمن تے دور ہے جناب, سو آرام دے نال کوئی ٹینشن نہیں ہے سانو. لیکن اب بالکل ہی دشمن کے سامنے بٹھا کے خداوند نے یہ حکم دیا اور سارے مردوں کا ختنہ کر دیا جائے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری فوج تو اب کم از کم کچھ دن کے لیے تو بالکل نہیں لڑ سکتی, کوئی بھی آ کر انہیں مار سکتا ہے. جس طرح شمعون اور لاوی صرف 2 لوگوں نے پورے شہر کو مار دیا تھا, یاد ہے نا آپ کو دینا کے کیس میں, صرف 2 لوگوں نے سارے شہر کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان سب کا ہی ختنہ ہوا تھا, تو وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ لڑ سکتے. اس طرح اسرائیل کی زندگی میں آپ کو بارہا یہ موقع دیکھنے کو ملے گا کہ جب خداوند نے ان کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ اس پر بھروسہ کریں. سو جب آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس پر بھروسہ کریں اور آپ ایک سٹیپ آف فیتھ لیتے ہیں, ایمان سے آگے بڑھتے ہیں, تو خداوند ضرور اس کو ریوارڈ کرتا ہے, ضرور اس کا اجر دیتا ہے. اور جب آپ دوسری سچویشن میں جب آپ سوچتے رہتے ہیں, خداوند چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سٹیپ آف فیتھ لیں, لیکن آپ سوچتے رہتے ہیں کہ جب تک چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی, سیٹل نہیں ہوں گی, میں ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میں ایمان سے آگے. یہ خدمت کے آغاز کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ فرض کریں آپ بائبل اسٹوڈنٹ ہیں, تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ خدمت میں آگے بڑھیں تھے, تو یہ سوچتے ہی رہو 3-4 سال 5 سال سوچتے ہی رہو کہ یار نہیں, جدوں تک میرا کوئی پکا حساب کتاب نہ لگے گا, مینوں کوئی اپنے نال کھڑا نہیں کر لینا, مینوں کوئی چرچ ordain نہیں کر دینا, میری کوئی انکم نہیں لگ جاندی, میں اونی دیر خدمت چ نہیں آنا, کی بنے گا کہ یار جو میں پہلے ہی رسک لے لیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ رسک لیں اور خداوند اس کے عوض آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہ رسک نہ لیں تو تسی اوتھے کی جائی رہو. تو یہ اکثر اپنی اپنی سچویشنز میں ہم خود ہی جانتے ہیں. داؤد نے ایک بہت بڑا رسک لیا, اور اس نے اپنے لیے نہیں تھا لیا, بلکہ اس نے کس کے لیے؟ خداوند کے لیے لیا تھا. خداوند اس کے دل میں یہ تھا ہی نہیں کہ میرے نام کو جلال ملے گا یا میری بڑائی ہوگی یا میری مشہوری ہو جائے گی, بلکہ اس کو کیا تھا؟ خداوند کے نام کی فکر تھی کہ یہ ہوتا کون ہے. مطلب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اسرائیل کو للکارا, لیکن داؤد کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کو للکارا. داؤد کے جملوں میں ہی فرق تھا, اس کی ہر بات میں. اور جب وہ فلسطی سے بھی باتیں کرتا ہے تو وہ بار بار کیا کہتا ہے کہ خداوند تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا. یہ نہیں کہ میں تجھے مار دوں گا, میں تینوں آ کر دوں گا, میں تینوں آ, بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا, تب میں تیرے ساتھ یہ کروں گا. سو خداوند سب کو فضل عطا کرے
ان ڈیسیژنز میں جو کہ بعض اوقات ہمیں لائف میں لینے مشکل لگتے ہیں کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق وہ ڈیسیژن کر سکیں. گاڈ بلیس یو آل.